سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وإن كان كبر عليك إعراضهم، اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو بہت گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ ہرگز نہ بنے جلدی کرنے والوں میں سے۔ انما يستجيب الذين يسمعون، بلا شبہ اس دعوت کو قبول وہی کرے گا جو سنے گا، والموتى يبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محبت بھری، شفقت بھری، فکر والی، کیئر والی ڈانٹ پلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، اور جہاں محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس کی کیئر اور اس کی حفاظت اور فکر بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی بے پناہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بے پناہ حرص اس بات کی کہ کوئی شخص جہنم میں نہ جائے۔ ہر بندے کی فکر، ہر بندے کے لیے آپ کو یہ درد اور کڑن کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا، فکر نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ کبھی کبھی کافر آپ سے نشانیاں مانگتے، معجزے مانگتے، حالانکہ بے شمار نشانیاں، بے شمار معجزات اور دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اللہ پاک نے ان کے سامنے رکھ دیے،
بے شمار ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. وہ ساری نشانیاں، وہ معجزات اور وہ اللہ کی قدرت کے دلائل جو پہلے نبیوں کے پاس ایک ایک دو دو تھے، وہ سارے جمع کر کے اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، بس تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. ساری خوبیاں، سارے کمالات کا مجموعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی کہ بعض منہ مانگی نشانیاں بھی دکھا دی. مثلا کافروں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ، آپ اشارہ کرتے گئے، چاند واضح طور پہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. سامنے دیکھا ہے، بڑی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دیکھ کر بھی کیا کہنے لگے؟ سحر مستمر، یہ تو بڑا کھلا جادو ہے، تو بڑا جادوگر ہے. زمین پہ بھی جادو چل رہا ہے، آسمان پہ بھی چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر بھی نہیں مانے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شوق تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ چلو جو یہ کہتے ہیں وہی مطالبے پورے ہو جائیں، کسی طرح یہ ایمان پہ تو آ جائے، کسی طرح یہ بات تو مان لے. تو اللہ پاک نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت بھری ڈانٹ پلائی ہے، محبت بھرا عتاب کیا ہے، جس میں آپ کی ہی فکر ہے. میرے محبوب علیہ السلام، آپ کیوں ان کے پیچھے اس قدر اپنے آپ کو گھول رہے ہیں؟ کیوں اس قدر آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ان کا نہ کبر علیہ کا اعراض ہوں. اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، یہ لوگ اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف، دین کی طرف نہیں آ رہے، آپ کو بہت شاق گزرتا ہے، آپ پہ بڑا گراں گزرتا ہے، آپ چاہتے ان کی نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھودیں، سرنگ تلاش کر لیں، اور آسمان میں کوئی سیڑھی آپ کو مل جائے، آپ چڑھ جائیں، آپ زمین پہ اتر جائیں، کوئی نشانی ملتی یا لے آئیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، ان کے سامنے کوئی معجزہ ان کا منہ مانگا پورا کر دیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ یہ ضدی، ہٹ دھرم اور ڈھیٹ لوگ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو. اگر اللہ ان کو زبردستی منوانا چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ پاک اگر یہ چاہتے کہ یہ سارے ہدایت پر آ جائے تو اللہ کے لیے کون سا کوئی مشکل تھا؟ لیکن یہ ہدایت جبری نہیں ہے، زبردستی کی نہیں ہے، زور کی نہیں ہے. ہدایت تو یہ ہے کہ انسان خود اندر سے مانے کہ واقعتاً اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صحیح ہے. زبردستی منوانا ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک لمحے میں ساری انسانیت کو اللہ توحید پہ جمع کر سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہے تو ان کو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے، لیکن اس کی ایسی چاہت نہیں، وہ زبردستی نہیں ہے. یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے، اپنی مرضی سے پسند کرنا ہے. خود انسان نے چاہنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. لہذا فلا تکونن من الجاہلین، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی کرنے والوں میں سے مت بنے. جاہل عربی زبان میں جس طرح جاہل کا لفظ علم کے مقابلے میں آتا ہے، اسی طرح جہل کا لفظ علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے.
یعنی جس طرح علم نہ ہو جس کے پاس، اس کو کہا جاتا ہے یہ جاہل ہے، اسی طرح جو شخص حوصلہ چھوڑ دے، جو شخص ہمت ہار جائے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ چھوڑے، تحمل ختم نہ ہونے دیں، بردباری کو نہ چھوڑے، آپ محنت کرتے رہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے، یہ اعراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ جلدی کرنے والوں میں سے مت بنیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو، جاہلین کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا کہ آپ جاہلوں میں سے نہ بنیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ السلام تو علم کا بحر بے کنار ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ علوم جس کو عطا فرمائے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے لا تکونن من الجاہلین کا مطلب یہ کہ آپ حوصلہ نہ چھوڑیں، ہمت نہ ہاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں، محنت کرتے رہیں۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی، جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو ہدایت لینا چاہے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ چنانچہ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دعوت کو، آپ کے پیغام کو قبول تو وہی کرے گا جو سننا چاہے گا، جو سنتا ہی نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی بات کے لیے وقت نہیں، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں۔ تو جو سنے گا ہی نہیں، اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے دین کی بات کو، دین حق کی تمام تعلیمات کو، توحید کو، آخرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم تو وہی کرے گا جو پہلے سنے گا۔ پہلا دروازہ دل کے گہرائیوں تک علم کے پہنچنے کا وہ انسان کے کان ہے۔ کانوں سے جو بات دل میں جاتی ہے وہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو جو انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کہاں ہدایت نصیب ہوگی؟ اس لیے آپ ایسے لوگوں کی فکر نہ کریں، ان کو اللہ پاک ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ دنیا میں بچ بھی گئے تو مرنے کے بعد تو نہیں بچیں گے۔ والموتا، جب موت آئے گی اور مر جائیں گے، مردے ہو جائیں گے، تو مرنے کے بعد پھر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یبعثہم اللہ، مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو اٹھائے گا، اللہ ان کو زندہ کرے گا، اور پھر سب یہ اٹھ کر زندہ ہو کر کہاں جائیں گے؟ ثم الیہ یرجعون، سارے کے سارے جمع ہوں گے کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، سب لوٹائے جائیں گے اللہ کے ساتھ۔ لہذا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ ہلکان نہ کریں، اپنی جان نہ گوائیں، ان کی ٹینشن فکر نہ کریں۔ جو آپ کا کام ہے آپ کام میں لگے رہیں، کوئی مان لے تو فبیہا، اس کا فائدہ، اس کا بھلا، کوئی نہ مانے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ میرے عزیز دوستو، آج میرے آپ کے ذمے بھی دعوت کا یہی کام ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہے، نماز کی دعوت دے، قرآن سننے کی دعوت دے، دین کی طرف آنے کی، مسجد کی طرف آنے کی دعوت دے۔ کوئی مان لے تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو جتنا ہمارا کام ہے اتنا تو ہم کرتے رہیں۔ آج سے میں بھی نیت کروں، آپ بھی، ہم انشاءاللہ ہر بندے کو نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، ہر بندے کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہر بندے کو دعوت دیں گے، بھائی قرآن کا درس سنا کرو، بیٹھا کرو، بات سنو گے تو دل میں آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته